آداب دوستو، میرا نام ہے ڈاکٹر عبدالوہاب اور میں اس وقت آپ سے لندن سے مخاطب ہوں۔ آج ہم ایک ایسے ڈاکٹر کی کہانی بیان کریں گے جو اپنی مہارت کے باوجود نہایت ہی سنگین جرم میں ملوث ہوا۔ یہ کہانی ہے ڈاکٹر ہیرالڈ شپمین کی، جو کہ برطانیہ کے سب سے زیادہ معروف سیریل کلر مانے جاتے ہیں۔ ان کی گرفتاری ایک فون کال سے ہوئی۔ وہ ایک نہایت ہی ذہین ڈاکٹر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لوگ اچانک مر جاتے ہیں، اسپیشلی بوڑھے لوگ جنہیں ایک دن مرنا ہی ہے۔ جب شک کی بنیاد پر پولیس نے اسے گرفتار بھی کر لیا تو وہ کہتا رہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کا بال تک بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ مگر ان تمام تر خوش فہمیوں کے باوجود آخرکار وہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پکڑا گیا۔ ڈاکٹر شپمین کی زندگی کا آغاز 1946 میں ہوا۔ وہ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہ بچپن ہی سے ایک ذہین طالب علم تھے۔ انہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور 1970 کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز ایک معالج کے طور پر شروع کیا۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیات کی وجہ سے اپنے پیشنٹ کا کانفیڈنس گین کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے مریضوں میں وہ ایک مقبول ترین ڈاکٹر کے طور پر مشہور ہوئے۔ لیکن بعد میں جا کر یہ معلوم ہوا کہ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک تاریک راز چھپا ہوا تھا۔ شپمین اپنی ڈاکٹری کا استعمال کرتے ہوئے کئی لوگوں کی جان لے چکا تھا۔ سینکڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ قانون کی گرفت سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہائٹ، جو کہ مانچسٹر کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کی آبادی لگ بھگ 30,000 ہوگی، ہائٹ کی سابقہ مائر کیتھرین گرینڈی اگست 1998 میں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ 81 سال کی عمر میں ہونے والی ڈیتھ کا بلا کسی کو کیا شک ہونا تھا، لیکن یہاں پہ شپمین کا واسطہ کیتھرین کی وکیل بیٹی بیکی سے ہوا۔ بیکی کے دل میں شک اس وقت پیدا ہوا جب اس نے اپنی ماں کی وصیت پڑھی، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ اپنا گھر ڈاکٹر ہیرالڈ شپمین کے نام کرتی ہیں۔ بیکی کا کہنا تھا کہ یہ وصیت ان کی والدہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی والدہ اس علاقے میں ایک گھر کی نہیں بلکہ 2 گھروں کی مالک تھی۔ اگر اس کی والدہ کو وصیت لکھنی بھی ہوتی تو وہ دونوں گھروں کے بارے میں لکھتی، نہ کہ ایک گھر کے بارے میں لکھتی۔ کیتھرین کی بیٹی کو یقین کی حد تک یہ شک ہوا کہ یہ وصیت کسی ایسے شخص کی طرف سے لکھی گئی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ان کی والدہ ایک گھر کی نہیں بلکہ 2 گھروں کی مالکن ہے۔ شپمین کے شکار افراد میں زیادہ تر متاثرین بوڑھے تھے۔ موت کے بعد ان کی لاشیں پراسرار حالت میں پائی جاتی تھیں، یعنی ان بوڑھوں کی لاشیں ملی تو ان میں سے بیشتر صاف ستھرے کپڑے پہنے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے ملتے تھے۔ ڈاکٹر شپمین اس سے پہلے کئی برسوں سے اپنے مریضوں کو قتل کر رہے تھے اور ان کے زیادہ تر شکار تنہا رہنے والے بوڑھے ہوتے تھے۔ ان بوڑھے افراد کے بچے ان سے دور ہوتے تھے اور ڈاکٹر ان کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان بوڑھے افراد کے بچے ان سے دور ہوتے تھے اور ڈاکٹر شپمین ان کو ٹائم دیتے تھے۔ ڈاکٹر چونکہ ان مریضوں کے گھر آیا جایا کرتے تھے، اس لیے ان کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کون اکیلا رہتا ہے اور کون دولت کا مالک ہے، اور وہ اس چیز کا بخوبی فائدہ اٹھاتے تھے۔ ڈاکٹر شپمین پر اپنی ماں کا بڑا اثر تھا۔ اس کی ماں نے اسے ایک سبق سکھایا تھا کہ اگر وہ غربت سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے اچھی تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ اس کی والدہ کو اس وقت کینسر ہو گیا جب وہ اسکول میں پڑھ رہا تھا، اور 1960 کی دہائی میں کینسر کا کوئی مؤثر علاج تو تھا نہیں، اس لیے ڈاکٹر اس کی ماں کے کینسر کے پین کو کم کرنے کے لیے مورفین کے انجیکشن دیا کرتے تھے۔ مورفین کے اس انجیکشن کو لے کے شپمین کا تجسس بڑھتا گیا۔ اب تھوڑا اور گہرائی سے جانتے ہیں کہ آخرکار وہ پکڑا کیسے گیا۔ کیتھرین کی وصیت ایک ٹائپ رائٹر سے کی گئی تھی، جس کی بنیاد پر پولیس نے شپمین کا ٹائپ رائٹر ضبط کر لیا اور اس کا معائنہ کیا۔ اس ٹائپ رائٹر پر چند حروف واضح طور پر ٹائپ نہیں ہوتے تھے، اور کیتھرین کی وصیت میں بھی یہی دکھائی دے رہا تھا، جس سے اس شک نے تقویت پکڑی کہ شاید جس ٹائپ رائٹر سے کیتھرین کی وصیت ٹائپ کی گئی تھی وہ شپمین کا ہی تھا۔ تو اب پولیس کو مزید شواہد درکار تھے، تو آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیتھرین کی مدفون لاش کو نکالا جائے گا اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ پوسٹ مارٹم سے یہ معلوم ہوا کہ کیتھرین کو ڈائی مارفین کی مہلک خوراک دی گئی تھی، اور اس علاقے میں ڈائی مارفین صرف ڈاکٹر شپمین کے پاس ہی دستیاب تھی۔ اس پر ڈاکٹر شپمین نے یہ دلیل دی کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے اور ممکن ہے کہ کیتھرین نے ڈائی مارفین کی مہلک خوراک لے کے خودکشی کی ہو۔ پھر بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا۔ تاہم جب یہ خبر پھیلی کہ ڈاکٹر شپمین پر مارفین کی زیادہ مقدار دے کر اپنے مریضوں کو مارنے کا الزام لگایا گیا ہے، تو علاقے کے کوئی اور خاندان بھی یہ جاننے کے لیے آگے آئے کہ آیا کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ نہیں۔ اگلے چند ہفتوں میں ایک قتل کی تفتیش 20 مبینہ قتل کی وارداتوں تک پھیل گئی۔
تفتیش کی غرض سے 3 دیگر خواتین کی لاشیں بھی نکالی گئیں جن کے جسموں میں ڈائی مارفین کی مہلک مقدار پائی گئی۔ پولیس نے ڈاکٹر شپمین کے آفس پر چھاپا مارا اور ان کے تمام نوٹس اور کمپیوٹر ضبط کر لیے۔ پولیس کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لیکن ایک فورینزک ایکسپرٹ نے کمپیوٹر کا معائنہ کیا اور مختلف معاملوں سے پردہ اٹھایا۔ یہ شپمین کی تیسری اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ ڈاکٹر شپمین نے اپنے کیے گئے قتل کو چھپانے کے لیے مریضوں کے ریکارڈ میں تبدیلی کی تھی۔ اس نے ایسی دوائیوں کا ذکر کیا جو اس کے مریض نہیں لے رہے تھے اور یہ تاثر پیدا کیا کہ مریض شدید بیمار ہیں اور کسی بھی وقت مر سکتے ہیں۔ اس نے کمپیوٹر ریکارڈ میں بھی تبدیلیاں کی، لیکن وہ اس دور کی نئی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کسی بھی دستاویز میں ترمیم کرنے کے لیے ٹائم سٹیمپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے فائل میں کتنی بار ترمیم کی گئی ہے یہ سب پتہ چل جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر شپمین کو یہ معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے کمپیوٹر کو چیک کرنے سے یہ معلومات سامنے آئی اور پتہ لگا کہ وہ اپنے مریضوں کے ریکارڈ چینج کرتا تھا، تو اس بات سے پولیس کو پختہ ثبوت مل گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر شپمین پر 15 افراد کے قتل کا مقدمہ شروع ہوا اور ڈاکٹر شپمین کی آنکھیں اس وقت پھیل گئیں جب پولیس نے اسے کمپیوٹر سے ملنے والے ثبوت دکھائے۔ اس کا سارا غرور چکنا چور ہو گیا اور شاید یہ پہلا موقع تھا جب اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ پکڑا جا چکا ہے۔ تو دوستو، ڈاکٹر شپمین کو عدالت نے مجرم قرار دیا اور اسے سزائے موت سنائی گئی۔ بہت سے ماہر نفسیات نے اس قتل کے پیچھے محرکات جاننے کی بھی کوشش کی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ بعض کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شپمین کو لگتا تھا کہ وہ خدا ہے اور وہ اس تصور کے تحت قتل کیے جا رہا تھا کہ جو خدا جان دے سکتا ہے وہ جان لے بھی سکتا ہے۔ بعض کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر شپمین اپنی ماں کی بے وقت موت کا بدلہ لے رہا تھا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بعض اوقات محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ ظاہری طور پہ سب سے زیادہ مددگار نظر آ رہے ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ خطرناک لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا بچپن کس طرح سے گزرا ہے اور ہم کن محرومیوں کا شکار ہوئے ہیں وہ ہماری ایڈلٹ لائف پہ ضرور اثر انداز ہوگا۔ آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھنے کو ملا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔